بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق پر رحمت نازل فرمانے کا مہینہ شروع کیا، بخشش فرمانے کا مہینہ، دوزخ سے، جہنم سے، آگ سے، تمام مستقبل کی بلاؤں سے نجات کا مہینہ اللہ نے آپ پر شروع فرمایا۔ پہلے 10 دن رحمت کے گزرے، رحمت سارا سال جاری رہتی ہے، یہ نہیں کہ صرف یہی 10 دن رحمت کے ہیں اور باقی سارے سال میں اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ سارا سال خدا کی رحمت جاری ساری رہتی ہے، لیکن یہ خاص 10 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوں سمجھیے رحمت کا سیل بے پناہ ہے کہ جس میں سیزن کی کیفیت ہے۔ سمجھانے کے لیے یہ الفاظ ذہن کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ رحمت کا سیزن ہے کہ یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں برستی ہے جس طرح ساون بھادو میں میںہ برستا ہے۔ سارا سال بھی بارش ہوتی ہے، لیکن ساون اور بھادو کی بارشیں جو ہیں ان کا کیا کہنا، گوشے گوشے کی زمین تربتر ہو جاتی ہے۔ وہ علاقہ جہاں سارے سال میں 7 انچ 8 انچ بارش ہوتی ہے، اس علاقے میں ایک ایک وقت میں 8-8 انچ بارش ہوتی ہے۔ تو رمضان پاک میں کیا پہلے 10 دن خدا کی رحمتوں کی بے پناہ بارشوں کے دن تھے۔ دوسرا دھاکہ بے پناہ بخششوں کا، خطائیں، گناہ، سیئات، ارادے سے کیے ہوئے گناہ، بے ارادہ کیے ہوئے گناہ، بھول چوک کر ہو جانے والی حرکتیں، تمام کے لیے خداوند قدوس نے ان 10 دنوں میں بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ اور آخری 10 دن جن میں سے آج 25واں دن ہے، آنے والی شب 26ویں شب ہوگی، آج کا دن خداوند قدوس کے فضل و کرم کا عجیب و غریب سما ہے۔ اگر کوئی سمجھے تو یوں سمجھیے کہ وہ لوگ جو گلے گلے تک جہنم کی آگ میں جل اٹھے تھے، جن کے لیے پروردگار نے فیصلہ فرما دیا تھا کہ ان کے لیے اب بخشش کی کوئی صورت باقی نہیں رہی، ان کے اعمال اور ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان 10 دنوں میں خداوند قدوس ان کی گردن بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، لیکن جب آدمی اس پر غور کرے، اس کی گہرائی میں، اس کی پہنائی میں اترے اور دل میں اس بات کو اتارے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہلکی سی چنگاری آگ سے اڑ کر جسم پر پڑ جائے تو یہ محسوس پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے، روح میں تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور انسان جس کی حرکت سے چنگاری آتی ہے اس کو بھی کوستا ہے۔ گھر میں اگر بیوی کی کسی حرکت سے چنگاری اٹھی، اب تو چنگاریوں کا مسئلہ ہی نہیں، اب تو سوئی گیس ہے، گیسز کا دور ہے، دخانی زمانہ ہے، اب تو دور بدل چکا ہے۔ لیکن جن گھروں میں آج تک اپلوں کی آگ یا لکڑی کی آگ جلتی ہے، وہاں یہ مسئلہ اور یہ پرابلم موجود ہے۔ اب اندازہ لگائیے، یہ سوئی گیس میں جب کوئی مائی بہن اور بیٹی توے پر روٹی ڈالتی ہے، کہیں اس کا ہاتھ جھلس جائے، اس کی جلن کئی دن باقی رہتی ہے۔ دوسری آگ کی جلن سے اس آگ کی جلن زیادہ تیز ہے، پیٹرول کی آگ کی جلن اس سے زیادہ تیز ہے۔ اور ان آگوں کا اندازہ لگائیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ پر غور فرمائیے، جہنم کی آگ کا کیا حشر ہوگا۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کے تمام مواقع عطا فرمائے اور ہمیں اس سے بچنے کا شعور بھی عطا فرمائے اور ہمیں ہمت عطا فرمائے کہ ہم جہنم کی آگ سے ہر اعتبار سے بچیں۔ یہ دن 10 دن بڑی خصوصیتوں کے ہیں۔ سب سے بڑی خصوصیت ان 10 دنوں میں یہ ہے کہ ان میں ایک رات، وہ 21ویں ہو، 23ویں ہو، 25ویں، 27ویں، 29ویں، جس کے مقدر میں ہے، اور جو سی رات میں وہ خاص کیفیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہاتھ میں آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، ایک کیفیت ہے، ایک لمحہ ہے، سرور کا، شادمانی کا، لطف و انبساط کا، روح میں مسرت و شادمانی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز اندر تحلیل ہو گئی، جس نے ایک بے پناہ کیف سرمدی عطا کر دیا۔ یہ احساسات پیدا ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ خداوند قدوس کی رحمت و بخشش سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اندھی آنکھیں جو کبھی کچھ دیکھ نہیں سکتی، وہ سب کچھ دیکھنے لگتی ہیں۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت کی کیفیت میرے ساتھ منسلک ہے۔ ایک ایسا ٹوٹا ہوا ناطہ جو ازل میں تو روح کا خدا سے جڑا تھا، اور پھر ہمارے اعمال بد کی وجہ سے، تسلسل کے اعمال کی وجہ سے
حماقت کا تسلسل، گناہوں کا تسلسل، برائیوں کا تسلسل، فساد کا اور صفاحت کا تسلسل، اس نے ہمارے اس ناطے کو توڑ دیا تھا. آج وہ جڑ گیا ہے. جس طرح کوئی بچھڑا ہوا محبوب عرصہ دراز کی تلاش کے بعد، لفظ تلاش، کوئی بچھڑا ہوا محبوب عرصہ دراز کی تلاش کے بعد، پریشانیوں اور مصیبتیں جھیلنے کے بعد وہ مل جائے تو اس کی جو کیفیت ہے اس سے کروڑ گنا زیادہ کیفیت روح کی اس ملاقات کی سطح سے ہوتی ہے. جو اس رات کی اس کیفیت کی ملاقاتی ہے ماحول میں جو انسان کے اوپر بیتی ہے، وہ شاید یہ الفاظ میں تو اس سے زیادہ مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا. سمجھنے والا وہی ہے جس کو نصیب ہو. ہوتا کیا ہے اس رات کی عبادات میں، اس رات کی عبادات کے نتائج میں، اس کی عبادت کے صلے میں انسان کو کیا کچھ ملتا ہے؟ وہ انسان کی عقل و شعور سے ماورا اترا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. یہ اس رات کی دو کیفیتیں بیان کی ہیں. پہلی یہ کہ اس رات کی عبادت، اور کوئی عبادت کرو بیٹھا ہو سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں ہم جیسے کمزور اور ناتواں اور اچھے اعمال سے محروم لوگ اگر ہمیں اس رات پوری جاگنا، مسجد میں بیٹھنا یا اپنے گھر کی چھت پر کسی کمرے میں کسی جگہ بیٹھنا اور اس انتظار میں رہنا کہ کہیں وہ لمحہ نصیب ہو جائے. لیٹے ہوئے سبحان اللہ الحمد پڑھ رہا ہے، بیٹھے ہوئے پہلو پر یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، پہلو بدل کے بیٹھ کر، لیٹ کر، اٹھ کر، کھڑے ہو کر، قیام میں، سجدے میں، رکوع میں، کسی حالت میں، کعبے میں، دیر میں، یا کہ شراب خانے مل، کسی مقام پہ آ جا، کسی بہانے مل، کسی کروٹ، کسی پہلو، کسی انداز سے مل تو جائے. وہ جذبہ لقاء، وہ شوق لقاء اور لقاء ملاقات کی کیفیتوں سے، اس محبتوں کی اس خاص انعام اور انمول انعام سے دوچار ہونے اور اس سے لذت اندوز ہونے کی وہ کیفیت، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا 1000 مہینے سے برتر ہے اس ایک شب کی عبادت. کیا ہے یہ؟ دنیا میں اپنی ملاقات کی ایک روحانی جھلک. بس ظاہری جھلک ہم کہاں موسیٰ علیہ السلام نے برداشت کر سکے، ہم کہاں برداشت کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ذرا میں جناب کا رخ انور دیکھنا چاہتا ہوں، ذرا جلوہ تو دیجیے. ایک عرصہ ہوا، دور دور سے ملاقاتیں ہیں، جھلکیاں ہیں، بس تھوڑی سی چلون اٹھا دیتے. آج ہم چاہتے ہیں کہ بس نقاب اٹھا کے سامنے تشریف لائیے. اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ، کہ مجھے براہ راست آپ نہیں دیکھ سکتے. محبت میں اتنا زبردست مطالبہ مت کیجیے جو آپ کی ہمت سے بالا ہو. لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے.